रईस नाम है मेरा, और मैं एक यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मैं प्रोफेसर हूँ. और यह है कि आपने जो शेयर किया जो कंपैरिजन वगैरह, तो एक गुजारिश ये होगी मैं कि अगर ये जो स्लाइड्स हैं अगर हमें मिल जाए ये डाटा, मैंने रजिस्ट्रेशन भी करवाई थी, तो काइंडली अगर ये शेयर कर दे तो हमारे लिए बड़ा लर्निंग होगी. जी जी, हो और जाए हाँ जी. इंशाल्लाह. अच्छा, मैं ये सवाल ये करना चाह रहा था कि आपने जैसे साइबर सिक्योरिटी लिखा, फिर डाटा साइंसेज में, डाटा आप एनालिटिक्स क्या में, पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मैकेनिकल. मैकेनिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो मैं पढ़ाता हूँ. और मैंने एम फिल किया हुआ है थर्मल साइंसेज में. थर्मल साइंसेस. जी जी, मतलब मैकेनिकल के आगे एक स्पेशलाइजेशन है. हाँ, तो इसमें ये सारी जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि एक चीज़ आप अगर ऐड कर लें या होनी चाहिए, वो है डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है. कि अब वो जैसे आए एआई में, जेनेटिव एआई आपने बताया, साइबर सिक्योरिटी में, डाटा साइंस में, तो मैं समझता हूँ ये जो डिजिटल मार्केटिंग है ये आप नहीं समझते हैं कि ये भी एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है? अगर आप जो है ना बाहर जाएंगे, यूके, यूएसए, कनाडा, जो मैंने कंट्रीज़ के नाम दिखाए थे ना आपको, ठीक है ना, 20 कंट्रीज़ हैं समथिंग. आप पूरी यूरोपियन यूनियन में चले जाएं, उनको मिला दें, यानी G20 कंट्रीज़ अगर आप देखते हैं तो 50-60 कंट्रीज़ होती हैं. यहाँ पर $100 ट्रिलियन की इकॉनमी है दुनिया की ना, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था. ऑलमोस्ट $80 ट्रिलियन वहाँ पर जाता है. यहाँ कोई डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बात नहीं करता. नहीं करता. देयर इज़ अ रीज़न बिकॉज इट्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड. ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, और ये आपको पाकिस्तान में मिलेगा, इंडिया में मिलेगा, बांग्लादेश में मिलेगा और नाइजीरिया में मिलेगा. अगर आप रिसर्च करेंगे आपको नज़र आएगा इन 3-4 मुल्कों में ये जो फ्री लांसर्स हैं बड़े बड़े, इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं और वो उसके ज़रिए अपना काम कर रहे हैं. ठीक है ना. यूट्यूब के ऊपर ना ही आपको दीन मिलता है, ना ही आपको स्टडीज़ मिलती हैं. यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट है, क्योंकि वो आपका आई बॉल को देखते हैं कि कितना आई बॉल्स आप लगा रहे हैं टाइम ना. अगर आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ टाइम इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब के ऊपर, एशिया के अंदर कौन सी कंट्रीज़ हैं, आपको नज़र आएगा पाकिस्तान उसमें टॉप 3 में. द रीज़न इज़ के अब वो एक जो मैंने मुफ्ती तारिक साहब का नाम लिया, मेरा जो उनके साथ पढ़ा है, वो इसलिए कि इस्लामिकली जो आप एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं उससे आप इनकम हलाल नहीं कर सकते. क्योंकि एक ज़माने में किसी ने मुझे वीडियो भेजी तारिक मुफ्ती साहब की, मैंने खोली तो पिछले हफ्ते महीने की बात है, तो गे परेड चल रही थी. गे परेड गे का मंथ था, LGBTQ, लेस्बियन, गेज और ये जो होते हैं ना, ट्रांसजेंडर्स और ट्रांससेक्सुअल्स व्हाटएवर, राइट. उसके एडवर्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर, और वो एडवर्ट से वो रेवेन्यू कमा रहा है. वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तुम अगर हराम माल कमाते हो तुम उसको हलाल कर ही नहीं सकते, चाहे तुम उसको सदका दो, ज़कात दो, कुछ भी करो. हदीस का मफ़हूम है, ठीक है ना. और भी कुरान की बहुत सारी आयतें हैं. तो मैंने पूछा भाई ये क्या कहानी है, उसने कहा इसका भी मैंने फ़तवा लिया हुआ है. अब वो खुद तुम मुफ्ती हो, तुम किसी और मुफ्ती से फ़तवा लेकर आ रहे हो. सो ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में, इंडिया में, यहाँ आपको डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर नज़र आएगा. ऑलरेडी दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं. तो आपको USA में इधर उधर, आप एक काम करें ना, अगर मेरा इंटरनेट चल रहा हो तो मैं इंडीड पे जाऊँ, कोई भी जॉब देखनी है ना, अगर किसी को कुछ मालूम करना है तो आप क्या करो कि आप जो है ना, आप उसकी जॉब पोर्टल पे जाओ उस कंट्री की और लिखो डिजिटल मार्केटिंग, कितनी जॉब्स नज़र आएंगी आपको. यू विल नो द आंसर. ठीक है. कुरान में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये अपर जन्नत मिलेगी, ये करोगे ये मिलेगा, ये करोगे ये मिलेगा. ठीक है ना. तो हर चीज़ का आपको ढूंढना है ना यार. अपर जन्नत कैसे मिलेगी यार? आपको बिल्कुल 100% दीन पे चलना पड़ेगा, 100%. और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ना नमाज दीन का सतून है, उसका जो सर है तौहीद है, उसकी जो इंतहा है वो शहादत है. ठीक है ना. तो ये इंतहा है उसकी. अमी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन. शुहदा, सिद्दीकीन के बाद शुहदा, एंड दे आर गिवन द थ्रोन, अंडर द थ्रोन ऑफ अल्लाह. उनको एक छोटा सा तख्त दिया जाता है जहाँ वो बैठ सकते हैं. तो यू नीड टू नो कि वो जगह कहाँ है. तो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, ये और ये सब है, ये यहाँ पर है. बाहर दुनिया में ज़रूरत नहीं. आप जाके देख लो ना. सही. जस्ट अब मेरा इंटरनेट का मसला हो रहा है यहाँ पर, इवन तो मैंने रोमिंग भी खोली सब कुछ. अगर किसी के पास इंटरनेट है यहाँ पर, मैं कनेक्ट करके आपको डिजिटल मार्केटिंग आप लिखें, डिजिटल मार्केटिंग ऑफिसर लिखें, सी व्हाट यू सी. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है.
میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. آپ نے تھرمل سائنسز میں ایم فل کیا ہوا ہے, جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے نا, بہت زبردست ہے, ٹھیک ہے نا. رینیوبل انرجی کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے. جب میرا جہاز اتر رہا تھا یہاں پر تو ہر کسی کے گھر کے اوپر وہ سولر پینلز سولر پینلز لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. باہر ملک کے اندر جب سولر پینل لگائے جاتے ہیں جیسے کینیڈا ہے, تو اگر 50,000 کا سولر پینل ہے, 25 حکومت دے گی, 25 آپ دو گے, ٹیکس ویکس نہیں لے گی, آپ کو فائدہ دے رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور بولے گی کہ بھائی آپ کی جو ایکسیس بجلی ہے نا اگلے 20 سال تک آپ گریڈ میں ڈالو گے, بل ہم آپ کو نہیں بھیجیں گے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. آنٹیریو میں تو یہی ہو رہا ہے, مختلف اسٹیٹس کے اپنے لاز ہیں. اور سر وہ جرمنی میں جو ونڈ انرجی, جرمنی ونڈ انرجی جرمنی کے اندر, یورپ کے اندر جو بھی پوری وار ہوئی ہے نا رشیا کے ساتھ, دیکھو گلوبل افیئرز میٹر, دے ڈو میٹر, کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ پوری چیزیں آرکسٹریٹ کر رہے ہیں نا, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے. تو پچھلے 20 سال سے 25 سال سے جنگ چلتی آ رہی ہے افغانستان میں. اب ان کو سکون مل گیا, اب آپس میں سب لڑ رہے ہیں. پہلے روس نے بھی حملہ کیا, امریکہ نے بھی حملہ کیا, اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ان کو آرام مل گیا تھوڑا سا, نے کہا چلو یار ہم تھوڑا سا کام کر لیں. سو گلوبل افیئرز میٹر. تو اگر آپ گلوبلی دیکھو گے یورپ کے اندر ان کی کتنی ڈپینڈنس تھی رشیا کے اوپر, ٹھیک ہے نا, ساری گیس وہیں سے لیتے تھے, سب کچھ وہیں سے لیتے تھے. اب وہ گرین انرجی میں فوکس کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے ساتھ اے آئی کو انفیوز کرتے ہیں, آپ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ گے یار, بولو گے کہ دیکھو جو تھرمل پینلز ہیں جو بھی ہے, ایوری تھنگ کریٹس ڈیٹا, ڈیٹا کریٹ ہوتا ہے نا. اگر آپ اس میں جنریٹو اے آئی ڈال دو, اس پروسیس کو ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو بنا دو, دیٹس یور جاب. اچھا سر, ایک چیز جو بیچ میں آپ نے بتائی کہ یہ جو دین پر عمل کرنا ہے, دین کی طرف رغبت ہے, عبادات کہہ لیں, اطاعت, اسلام پہ چلنا, اس کا تعلق آپ نے کہا توفیق سے ہے. اچھا یہ جو جیسے ابھی آپ نے مثال دی, یہ جو ایل جی بی ٹی اور یہ جو ٹرانسجینڈر جو بھی ہے ایڈ, آپ اس کی مثال دے رہے تھے, تو یہاں پر جو فیملیز کو اگر آؤٹ آف کنٹری, آئی مین ان G20 کنٹریز ہی میں, آئی مین یوزلی یہ سارے کے سارے ہے تو وہی آئی مین نان اسلامک کی کلچر ہی ہے نا وہاں پہ, تو اپنے بچوں کو, فیملی کو, اب ان کی اسکولنگ جب آپ کروائیں گے تو ان کے کریکولم کے اندر بھی وہ چیز آ گئی ہے. امریکہ کے اندر اسے یوٹیوب میں نے دیکھ رہا تھا, انہوں نے ایک ایپ تھی, ایپ کے تھرو آپ اس کو کریکولم کو مسلم فیملیز جو ہیں وہ اس کو کر سکتی تھی, کہ فلٹر کر سکتی تھی کہ ہم نے کریکولم کا وہ ایک حصہ ہے ایل جی بی ٹی, وہ ہم نے نہیں اسٹڈی کرنا. تو انہوں نے اس ایپ کو ریسٹرکٹ کر دیا. امریکہ کے اندر کوئی تھا تو وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایل جی بی ٹی اور یہ جو ایک سیکسول کنٹینٹ والی جو کریکولم ہے یہ ہم نہیں پڑھانا چاہتے, بٹ یہ کہ وہ آپ جو ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے. کینیڈا میں, آئرلینڈ میں میں بتاتا ہوں, اس لحاظ سے ذرا تھوڑا روشنی ڈال دیں. دیکھیں میں نے اپنے بچوں کو گریڈ 3 تک خود گھر میں پڑھایا, ٹھیک ہے نا. ہم اسکول ڈھونڈتے رہے, کون سا اسکول ملے گا. پرائیویٹ اسکولوں کے پاس آپ کا اپنا مینڈیٹ ہے, دے آر ناٹ انفورس. جب آپ گورنمنٹ سے فنڈنگ لیتے ہیں نا, دین اسٹرنگز آر اٹیچ ٹو یو, پھر دین دے کنٹرول یو. لیکن اگر آپ پرائیویٹ اسکول چلا رہے ہیں, دین اٹس اپ ٹو یو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. تو اب ان کنٹریز میں آپ اپنی فیملی سے بچوں کو, آپ کو مطلب ہے پرائیویٹ اسکولز میں, دیکھو میں کینیڈا کے حساب سے بات کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. یو ایس اے کے اندر بھی میں بتا سکتا ہوں. یو کے میں کیا ہو رہا ہے, یو کے میں پرائیویٹ اسکول بہت ایکسپینسو ہیں, اسلامک اسکولس بنے ہوئے ہیں. لیکن میں جب پرائیویٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں, اسلامک اسکول کی بات کر رہا ہوں. سارے مسلمان بیٹھے نا یہاں پہ, نان مسلمس بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوئے یہاں پہ, ٹھیک ہے. نو آفینس ٹو اینی ون, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ اسلامکلی بہت سارے اچھے اسکولز یو کے میں چل رہے ہیں, کینیڈا میں چل رہے ہیں, یو ایس اے میں چل رہے ہیں. میرے بچے خود جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کے منہ سے میں نے وہ باتیں سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی میں نے کہا یار تم نے کہاں سے سنا, ٹھیک ہے نا, یہ تمہیں کیا چیزیں پتہ چلی. پھر مجھے ان کو بتانا پڑا کہ یہ ایسے ہی ایسے ہی ایسے, ٹھیک ہے. بٹ وہ پہلی سی مینٹلی بہت زیادہ پریپیئر تھے, کیونکہ میں ان کو سب چیزیں پڑھا چکا تھا. میں اپنے بچوں کو البدایہ والنہایہ, دی بگننگ اینڈ دی اینڈ, بہت ساری کتابیں پہلے ہی پڑھا چکا تھا. مطلب کہ میں لٹرلی گھر میں ان کو بات کرتے کرتے بہت ساری چیزیں سنا کے کر کے پڑھاتا تھا, ٹھیک ہے نا. سو ڈپینڈس کہ دیکھو توفیق جو ہے نا وہ بڑی خطرناک چیز ہے, آپ نے اللہ سے مانگنی ہے. توفیق جب ان کا ابو طالب کا انتقال ہونے والا تھا, ٹھیک ہے, ہی ڈیڈنٹ ڈیسائیڈ کلمہ, ڈیڈ ہی ڈیڈنٹ, ڈو یو نو, انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. قرآن میں اللہ نے آیت اتاری, جسٹ لیو ہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہنا ہے جسٹ لیو ہم, چھوڑ دو ان کو, اٹس اپ ٹو می. ہدایت از ان مائی ہینڈس, اٹس ناٹ ان یور ہینڈس. سو ہدایت اللہ کے اختیار میں, ہمیں اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. ابو طالب نے کتنا ان کو, کتنی ان کی خدمت کی, گود میں بٹھا کے کھلایا, سب کچھ کیا, بٹ ہی ڈیڈنٹ. سو اٹ مینس کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ آپ وہاں پر, تو اٹ ڈیپینڈز آن کہ آپ کس طرح سے کیا آپ کر سکتے ہیں. آپ کا مطلب ہے آپ اٹس مینیجبل, آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ کو پورا ماحول بنانا پڑے گا گھر پہ.
اگر آپ ماحول بناؤ گے, دیکھو اگر بچوں کو ٹی وی کے سامنے چھوڑ دو گے تو ختم ہو جائیں گے بچے. جی جی. تو آپ کو پورا ماحول بنا کے گھر میں پورا سیٹ اپ کر کے کام کرنا پڑتا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ ایزی, بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز دس از یور پروجینی, یہ آپ کی نسل ہے نا. اس کے بعد اگر آپ نے اس پہ کام کیا تو رہے گا. میں نے 4th جنریشن 5th جنریشن مسلمس دیکھے ہیں یو ایس اے اور کینیڈا میں, وہ بہت دیندار ہیں. اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, اسکالرز ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, کام کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کمیونٹی میں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں, سب ماشاء اللہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسلامک ہمیں مساجد سے زیادہ, ایک میرا بہت بڑا پھڈا ہے وہاں اسکالرس کے ساتھ, مسجد بنا دیتے ہیں, مسجدیں خالی ہوتی ہیں. مسجد بنانے کا بہت شوق ہے سب کو. بھائی مسجد کے اندر کمیونٹی سینٹر بناؤ, اسکول بناؤ, اسکول چلاؤ اندر, تاکہ لوگ آ کے پڑھیں. کیونکہ پرائیویٹ اسکول $600 فیس ہے پر منتھ, اسلامک اسکول کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کہاں سے لائیں گے پیرنٹس؟ اگر آپ کے 4 بچے ہیں, آپ بولو گے یار $2400 تو ادھر ہی ہو گئے, $2400 میں کرایہ دے رہا ہوں, $2400 یہ ہو گئے, 4800 تو ادھر ہی ہو گئے. میں کتنا کماؤں گا بھائی؟ مجھے تو 7000 کماؤں گا تو 4800 کٹا کے ملیں گے. 7000 کا مطلب ہے کہ مجھے تو $1,00,000 سیلری کمانی ہے, میں کیسے جاؤں گا؟ یہی تو پھٹا ہے سارا. اور پھر وہ چیریٹی مانگنا, سب کچھ کرنا, رمضان کے مہینے میں سب اوقاف کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. The point is, there's a lot of things that Muslims have to do. They are doing. ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, میں سب سے زیادہ ایکٹیو ہو کے پھڈے کر کے سب کچھ کرواتا ہوں. ٹھیک ہے. بٹ یو ہیو ٹو فائٹ, کیونکہ یہ آپ کی نسل ہے. اگر آپ نے چھوڑ دیا, جو پاکستان میں ہماری یوتھ کر رہی ہے وہی کام, اس سے کم کام باہر ہو رہا ہے. میں کتنا بھی بتا دوں. ٹھیک ہے نا. یہاں کی جو یوتھ ہے وہ ان سے بھی آگے نکل گئی. جو مجھے اسکولوں کے حالات پتہ چلے, میرے خاندان میں لوگوں کے اسکولس ہیں, بتا رہے ہیں, آئے ہوئے تھے ہمارے گھر پہ. یہاں آنے سے پہلے 2 دن پہلے میں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ رات کو, تو ملنے کے لیے آئے. ان کے 4 اسکولز ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کلاس کے بچے ویپنگ کر رہے ہیں, ویپس جو کرتے ہیں, اور غلط دوسرے کام کر رہے ہیں اسکول کے اندر. تو یہ باہر نہیں ملے گا آپ کو. باہر انہوں نے کینیڈا میں انہوں نے اسکولوں میں موبائل فون بین کر دیے ہیں, بیکاز دے آر ٹیکنگ پرو ایکٹیو اسٹیپس. یہاں کوئی اسٹیپس ہیں؟ دیر آر نو اسٹیپس, دیر از نتھنگ. سو اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ اللہ سے سب سے پہلے توفیق مانگیں اور آپ خود بھی محنت کریں. اگر آپ محنت ہی نہیں کر رہے, صرف توفیق مانگ رہے ہیں, پھر آپ صوفی بن گئے, پھر تو کچھ نہیں ہوگا. پھر آپ انتظار کریں کہ آپ اڑیں گے کب. میری پرسنل پروفائل کے حوالے سے جو امیگریشن میں آپ کہہ رہے ہیں, میرا اگر آپ ہاؤ اولڈ آر یو؟ میں 38 کا. میرا مشورہ ہے اپنا سی وی بناؤ, اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی چیزیں ڈالو, اینڈ اپلائی فار, اگر تم یو ایس جا سکتے ہو, کین یو گو ٹو یو ایس آن اے B1 B2 ویزا؟ EB2 نہیں, پہلے وہاں جا کے EB اپلائی کرنا, یہاں نہیں. یہ B1 B2 وزٹ ویزا ہے. B1 B2 وزٹ ویزا ہوتا ہے. وزٹ ویزا اپلائی کر کے وہاں جا کے EB2 ویزا فائل کرو. میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا اس میں. لیٹر ہم لوگ بنا کے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یہاں میں نے ایک سلائڈ دکھائی نہیں آپ کو. EB1 دیکھو, EB1 سر اس میں تو ریسرچ پبلیکیشنز بڑی ریکوائر ہوتی ہیں نا, امپیکٹ فیکٹر اور there's a lot of things. ہم سب چیزیں کر دیتے ہیں, ہم نے کیا ہے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. تمہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ پڑھانا پڑے گا, کچھ لیکچرز ڈلیور کرنے پڑیں گے. وی ول گیو یو دا لیٹر. 2 پیجز کا لیٹر ہوتا ہے, ویریفائی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. دس اے لاٹ آف راؤٹ, کیونکہ آپ کا پروفائل آلریڈی بنا ہوا ہے, آپ نے چیزیں آلریڈی کی ہوئی ہیں. انڈسٹری میں آپ کام کرتے آ رہے ہو, پڑھاتے آ رہے ہو, سب کچھ کرتے آ رہے ہو. یو کین لینڈ دیئر ایزیلی. دیٹس 1. کینیڈا جا سکتے ہو, دیٹس 2. UK جا سکتے ہو, جرمنی جا سکتے ہو, یورپین یونین G20 میں تمہارے پاس G7 کنٹریز میں تمہارا راستہ کھلا ہے. G7 میں مطلب کہ نا ساری کنٹریز ہیں, انڈیا کو ہٹا دو, باقی سب G6 میں تم جا سکتے ہو. دیٹس ویئر یو کین گو.